توکلت علیک یا رب العالمین۔ دیکھو، آدھی بات خطرناک ہوتی ہے اور میری آدھی بات تو بہت ہی خطرناک ہوتی ہے بیٹے۔ ہاں صحیح ہے، لیکن بیٹے آپ آدھا کوٹ کر رہے ہیں نا، پوری بات بارہا کہہ چکا ہوں کہ ان خوبصورت طباعت کے پیچھے جو پیغام ہے اسے بھی سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ یہ کافی نہیں ہے کہ کیا کہا جا رہا ہے، آپ اس دور میں رہتے ہیں جہاں آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ کون کہہ رہا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا واقعہ تو معلوم ہے نا کہ جناب امیر نے نیزوں پر قرآن اٹھائے ہوئے لوگوں کو کہا تھا کہ ان سب کو قتل کر دو، ختم کر دو۔ یہ اب صرف اپنی جان بچانے کے لیے ایسا کر رہے ہیں، ورنہ اللہ اور اس کا کلام تو ہم میں پہلے بھی موجود تھا۔ تو آپ کا قول ہے کہ بات صحیح ہے لیکن غلط وقت پر ہے، تو اس کو آپ کو دیکھنا پڑے گا۔ کچھ لوگ خجالت میں ایسا کر رہے ہیں، ہاں، لیکن اخلاقی جرات ان میں اب بھی نہیں ہے۔ یہ الیکشن آئے ہیں، یہ الیکشن چلے جائیں گے، آپس کی دوستیاں اور تعلقات مت خراب کیجئے، بہت صحیح بات ہے، لیکن شاید ان لوگوں کے منہ سے یہ آپ اب دیکھ رہے ہوں گے۔ ہمارے لیکچر جو ہیں وہ بہت پرانے ہیں، جس کی وجہ سے ابھی آپ مجھے ٹوک رہے ہیں کہ میں ہمیشہ سے یہ بتاتا رہا ہوں کہ سیاسی نظریات اور عقائد ایک انسان کا پرسنل معاملہ ہے۔ یہاں تک آپ مجھے کوٹ کرنے میں بالکل صحیح ہیں، لیکن بیٹے غلط جگہ پہ کوٹ کر رہے ہیں آپ، چیک اٹ آؤٹ۔ چلیں اب میں آپ کو ایک صاحب کی مثال دیتا ہوں۔ میرے پیج پر ایک پوسٹ آئی ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ الیکشن کے دن ہیں، سیاست کا تماشا ہو رہا ہے اور تماشا دیکھیے، آپس کے تعلقات خراب مت کیجئے۔ ہم گزشتہ 70 سال سے یہی تو تماش بھی نہیں کرتے آئے ہیں۔ اس پوسٹ سے پہلے کہ آپ کی جتنی بھی پوسٹ ہیں وہ اسی بات سے تنگ آ کر تو آپ کو میدان عمل میں لے کر آئی تھی، جیسا کہ میں اپنے اس لیکچر میں یہاں کے اسٹاکہولم کے لوگوں کے بارے میں بتا چکا ہوں کہ بہت سے لوگ جو بین الاقوامی اور قومی سیاست تو کیا یہاں کی لوکل معاملات سے بھی قطع تعلق رکھتے تھے، اب وہ لوگ بھی مجبور ہو گئے ہیں، انف از انف۔ لیکن اگر دو چار جھوٹی اور غلط پوسٹ پر اب آپ کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ غلطی ہوئی ہے تو اخلاقی جرات سے کام لیجئے، نہ کہ اپنے تمام کیے ہوئے، وہ جیسے کہتے ہیں کہ کچھ بہویں ہوتی ہیں وہ اپنی ایک غلطی نہیں مانتی، they never accept one little tiny fault، کہ تم نے گلاس دھو کے نہیں رکھا بہو، بولے ہاں میں نے تو کبھی اس گھر میں کوئی کام ہی نہیں کیا، فرشتے آ کے کر جاتے ہیں، میں تو سارا دن مفت کی روٹیاں توڑتی ہوں۔ ارے بھائی ایک گلاس کی بات ہو رہی ہے، ڈیڈ یو اور ڈیڈ یو ناٹ، ہاں ساری دنیا کے کیڑے مجھ میں ہی ہیں، سارے عیب مجھ میں ہی ہیں۔ تو یہ ایٹیچیوڈ اب نظر آ رہا ہے ان لوگوں میں کہ آپ بات کو پھیر رہے ہیں، آپ کی پوسٹ میں اوپر والی بات کو میں سراہوں یا نیچے والی بات کو سراہوں، کیونکہ میرے نزدیک نیچے والی بات صحیح ہے کہ آپسی تعلقات خراب مت کیجئے، لیکن آپ کی اوپر کی بات مجھے بے حسی کی دعوت دے رہی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ وقتی طور پر پریکٹیکل ہوئے ہیں، اب پھر واپس جا رہے ہیں کہ دفع کرو جی، ایسے گاندھی گاندے، کیونکہ سیاست اتنی بدنام ہو چکی ہے اسی وجہ سے کہ کوئی شریف آدمی بیچ میں آنا نہیں چاہتا، تو آپ اپنی تھکان کا اظہار کر رہے ہیں، کیونکہ یہ بات اس طرح سے ایکسیپٹ نہیں کی جا سکتی کہ غلط کو بھی ایکسیپٹ کرو اور صحیح کو بھی ایکسیپٹ کرو، کیونکہ یہ سیاست ہے، نہیں ہے یہ سیاست۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میں نے اسلام بڑی حکمت سے پھیلایا ہے، اور حکمت کیا ہے؟ حکمت سیاست ہے۔ میرا وہ لیکچر آپ کو یاد ہوگا، آلٹ ایئر پولیٹیک، ہر چیز پالیٹکس ہے۔ آپ کھانا کھاتے ہیں اس کے پیچھے بھی ایک پالیسی ہے، اور پالیسیز کی جمع پالیٹکس ہے، پالیسیز کی منوورنگ پالیٹکس ہے۔ آپ کھانا کھاتے ہیں وہ بھی پالیٹکس ہے، کیونکہ اس میں بھی ایک پالیسی ہے کہ آپ کیوں کھا رہے ہیں، کس لیے کھا رہے ہیں، اس کے پیچھے کیا ملزمات ہیں، کیا وجوہات ہیں۔ آپ آرام کرتے ہیں، یہ بھی پالیٹکس ہے، دس از یور پالیسی، وین اینڈ ویئر ٹو ریلیکس۔ آپ بات کرتے ہیں، یہ بھی پالیٹکس ہے، وین ویئر اینڈ واٹ ٹو ٹاک۔ تو یہ گند کیسے ہو سکتا ہے؟ پالیٹکس بھی دین کی طرح سے ہے، 24 گھنٹے کا معاملہ۔ اب ایک صاحب نے مجھے آج ایک اور پوسٹ بھیجی ہے، اچھا ہوا آپ کی بات سے پہلے، اس سوال سے پہلے میں وہ دیکھ چکا تھا۔ انہوں نے لکھا ہے کہ یہ الیکشن کے دن ہیں، آئے ہیں اور چلے جائیں گے، اس کی وجہ سے اپنے رشتے اور اپنے تعلقات خراب مت کیجیے۔ اگین ویری گڈ تھنگ، بہت اچھی بات، لیکن لندن تو کیا، میری تو پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے۔ آپ اس کے جملے کو دہرا رہے ہیں، روک سکو تو
تو روک لو. بعد میں پتہ چلا کہ محترمہ نے 1 ارب کی جائیداد کا تو خود اقرار کر لیا, پہلے جھوٹ کی معافی مانگے بغیر. اب وہ الیکشن میں بھی کھڑی ہوں گی. کسی نہ کسی ایک ڈیزرونگ بندے کا حق مار کے, کیونکہ ان کی عمر سیاست میں 2 سال ہے اور ان سے کہیں سینئر ڈیزرونگ لوگ نون لیگ میں موجود ہیں. بنی اسرائیل کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ ان کے زوال کی بڑی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ اپنے ساتھی سنگی کو ایک غلط عمل کرتے ہوئے دیکھتے تھے اور اسے ٹوکتے تھے. جی ہاں, اسے ٹوکتے بھی تھے, لیکن دوسرے دن پھر اس سے ویسے ہی ملنے لگتے تھے جیسے کل کچھ ہوا ہی نہیں تھا. بالفاظ دیگر اگر میں اس کی ایکسپلینیشن کروں تو ہوتا یہ تھا کہ وہ جب کسی کو غلط عمل کرتے ہوئے دیکھتے تھے, غیر شرعی حرکت کرتے ہوئے دیکھتے تھے, گناہ کرتے ہوئے دیکھتے تھے, تو ان کے مذہب میں موجود تھا کہ اپنے ساتھی کی کریکشن کرو, اس کو گناہ سے روکو, اس کو تنبیہ اور تلقین کرو. تو وہ کھڑے ہو کر اس کے اوپر وہ لیکچر جھاڑتے تھے کہ بھئی اتمام الوجود ہو گئی, ڈونٹ مائنڈ دیٹ, کہ تجھے یہ کرتے دیکھا نا تو میرا فرض ہے یہ کروں, یہ تجھے کہوں, تو اس لیے کہا ہے پلیز فیل نہیں کرنا, دس از نتھنگ پرسنل, تورا ہے یعنی قانون ہے اس لیے کہہ دیا. اور دوسرے دن پھر وہی تعلقات کہ بھی تو اب بھی وہی حرکت کر رہا ہے یا نہیں کر رہا, تو ایسا ہے کہ نہیں ہے. ہم تو ایک دوسرے کو ٹوکتے بھی نہیں ہیں, غلط کو غلط بھی نہیں کہہ رہے, دن رات دیکھ رہے ہیں کہ لوگ بہتان لگا رہے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں. جہاں کفر اور شرک ہو رہا ہے, جہاں کھلا جھوٹ بولا جا رہا ہے, اس کی تائید کی جا رہی ہے, دوسروں پر بہتان لگائے جا رہے ہیں, فتوے گھڑے جا رہے ہیں. دعائے قنوت کا ترجمہ پڑھیے. آج آپ وتر یا تو دعائے قنوت کے بغیر پڑھنا شروع کر دیجئے یا پھر دعائے قنوت کا ترجمہ کیجئے اور دیکھیے کیا کہا ہے اس میں, اور چھوڑ دیتے ہیں, قطع کر لیتے ہیں اس شخص سے تعلق جو کہ تیری کھلی نافرمانی کرتا ہے. It is not a politics. یہ اللہ کے فرمان ماننے والے اور اپنی منمانی کرنے والوں کے درمیان بات ہو رہی. الیکشن آئے ہیں, یہ چلے جائیں گے. I repeat again my own words کہ بیٹے یہ کسی کے بھی سیاسی معاملات اور ان کے عقائد, ان کی ذات کا تعلق ہے, لیکن جب ایک آدمی انہی عقائد کا پرچار کرنے لگے تب آپ کو رائٹ ہے کہ آپ ریبٹل دیں, آپ اس سے سوال کریں, آپ اس کے عقیدے کی بنیاد اور دلیل کا تقاضا کریں. اگر کوئی سیاسی معاملات کا اظہار کرتا ہے تو آپ کو اجازت ہے کہ آپ اس سے اس کی وضاحت چاہیں. کیا مجھے نہیں معلوم کہ میں یہ عقیدہ رکھنے کے باوجود کہ سیاسی معاملات اور عقائد لوگوں کے ذاتی معاملات ہوتے ہیں, ہاں, لیکن جو لوگ ان عقائد کا اور جو لوگ ان سیاسی نظریات کا اظہار کر چکے ہیں, کیا میں ان چیزوں کو ان کی شخصیت کا, ان کی شناخت کا حصہ نہ سمجھوں کہ تم میں جائز اور ناجائز کی پہچان نہیں ہے؟ تم ٹفلر سمیت آنکھوں میں گھسے چلے آ رہے ہو, عدالتوں پہ تنقید کر رہے ہو, چوروں, جھوٹوں, لٹیروں کو, غاصبوں کو تم چند ٹکے کے مفاد کے لیے پوری قوم پر پھر سے مسلط کرنا چاہتے ہو. یا یہاں پر میں اپنا ایک اور عقیدہ کھولتا چلا جاؤں سیاست کے بارے میں کہ میری نظر میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت عمران خان صاحب کے حمایتی کم ہیں. بلیو می, یہ میرا ذاتی خیال ہے, ہو سکتا ہے غلط ہو, لیکن انتہائی سنسیئرٹی کے ساتھ اور اپنے پورے یقین کے ساتھ یہ بتا رہا ہوں کہ میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں, ذاتی تجزیہ میرا یہ ہے کہ اس وقت عمران خان کے حمایتی اتنے نہیں ہیں جتنے یہ پرانے سٹیٹس کو کے مخالفین ہیں جو ان لوگوں سے تنگ آ گئے ہیں, اور اس لیے ان کا آلٹرنیٹو اس وقت انہیں انڈیا کے وزیر اعظم ڈسائی کی طرح سے عمران خان نظر آ رہا ہے. وہ روزانہ کئی اونس اپنا پیشاب پینے والا آدمی, اس کو انڈیا کا وزیر اعظم بنا دیا تھا صرف اس لیے کہ اندرا گاندھی سے پیچھا چھڑانا چاہ رہے تھے لوگ, نہرو ڈائنیسٹی سے پیچھا چھڑانا چاہ رہے تھے لوگ, کانگریس پارٹی سے پیچھا چھڑانا چاہ رہے تھے لوگ, آج ان پروفیشنل پالیٹیشین سے پیچھا چھڑانا چاہ رہے ہیں لوگ. یہ بات یاد رکھنی ہوگی. ڈیموکریسی کے رائٹس میں یہ کہا کرتا ہوں, میرے پچھلے لیکچرز میں بھی موجود ہے, ابھی ریسنٹ میں بھی میں نے یہ بات کہی ہے کہ جیتنے والوں پر ہارنے والوں کے جو حقوق ہیں اس کی حفاظت ان کی ذمہ داری ہوتی ہے. یس, یہ تو میں کہہ چکا, لیکن کس کو کس عزت کے خانے میں رکھنا ہے
ایک جھوٹے مکار حرام خور بھائی کو بھی میں اتنا ہی درجہ دوں جتنا ایک سفرنگ انسان جو سچ کے لیے کوشاں رہا، جدوجہد کرتا رہا، ٹھوکریں کھاتا رہا؟ کیا یہ دو کبھی ایک ہو سکتے ہیں؟ یا بنی اسرائیل کی طرح سے الیکشن کے بعد میں یہ کہوں کہ ہاں جی وہ اتمام الحجت تھا، وہ تو کرنا ہی تھا نا یار، الیکشن دے دن سی، رات گئی بات گئی، چلو الیکشن گیا چھڑو پر ہے؟ نہیں، اس چیز کو یہاں پر رکنا چاہیے کہ آپ اپنے قول و فعل کے ذمہ دار ہیں۔ جی میں شاید آپ کی کل اتنی عزت نہ کر سکوں، اگر اعلانیہ غلطی کی ہے تو اعلانیہ اس کا اعلان بھی کیجئے کہ آپ کا ضمیر جاگ گیا ہے، آپ تائب ہو رہے ہیں، کیونکہ اعلانیہ گناہ کی اعلانیہ توبہ ہے اسلام میں۔ چوراہوں پہ دی گئی گالیوں کی تنہائی میں معافیاں ایکسیپٹ نہیں ہوتی۔ اگر آپ جھوٹ اور باطل کا ساتھ دے رہے ہیں اور دوسروں کو بھی ورغلا رہے ہیں، کھلا جھوٹ لکھ رہے ہیں، کتنی دفعہ ٹوک چکا ہوں اسرائیل کے وزیر اعظم کے ساتھ عمران خان کی تصویر، کین آئی فورگیٹ دیٹ؟ عمران خان میں ہوں گی کتنی بھی برائیاں صحیح، لیکن یہ الزام، یہ تصویر بنا کر لگانے والا، کیا میں اسے اپنا بھائی کہوں، اپنا دوست کہوں، اپنا رشتہ دار کہوں؟ اعلانیہ غلطی کی ہے تو اعلانیہ معافی مانگو، توبہ کرو۔ اب نوشتہ دیوار نظر آ رہا ہے تمہیں، الیکشن کے دن قریب آ رہے ہیں، شاید آخری پیمنٹ بھی مل چکی ہے، حرام کھا رہے ہو، حرام نکلے گا، کہیں سے مفر نہیں ہے۔ کل ایک بچے نے بہت تمیز کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے، مجھے اس کا انداز پسند آیا، اس نے مجھ پہ تنقید کی ہے، لیکن کسی اچھے والدین کی اولاد ہے، تربیت کا اثر ہے کہ وہ اس سوشل ونگ میں ہونے کے باوجود اس نے انتہائی اچھے شستہ الفاظ میں مجھ پر الزام لگایا ہے کہ کیا آپ یہ باتیں نون لیگ کے لیے بھی کر سکتے ہیں، پی 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 کے لیے بھی کر سکتے ہیں جو آپ نے عمران خان صاحب کے لیے کی؟ آپ کی باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کسی کے اشارے پر یہ بات کر رہے ہیں۔ ہاں بیٹا، میں اپنے ضمیر کے اشارے پہ یہ بات کر رہا ہوں۔ I'm hostage of my conscience. There is no ransom that can ever set me free. میں اپنے ضمیر کے ہاتھوں اغوا ہو چکا ہوں اور کوئی تاوان مجھے آزاد نہیں کروا سکتا۔ میں آپ کی بات کے جواب میں یہ نہیں کہوں گا جو آپ کے لیڈر بھی کہا کرتے ہیں، ایک مثال دیتے ہیں، اچھی مثال دیتے ہیں کہ ایک کو کہو کہ تو چور ہے، وہ کہتا ہے تو نے بھی تو وہ فلانی جگہ چوری کی تھی، اور پھر وہ دونوں چپ کر کے نکل جاتے ہیں۔ نہیں بیٹا، آپ نے مجھ پہ الزام لگایا، میں صرف اپنی بات کا جواب دوں گا، میں آپ کو کسی اور کی مثال نہیں دوں گا۔ بیٹا نمبر 1 یہ کہ آپ نے میری دوسری ویڈیوز نہیں دیکھی، حب علی دیکھیے، ان میں سب کا ذکر ہے۔ شاہ محمود قریشی صاحب کے لیے ایک ہے، اس کو دیکھیے۔ FIR ہے، اسے دیکھیے۔ نواز شریف نے جلد بازی میں بھانڈا پھوڑ دیا، وہ دیکھیے۔ تقریر اور مقرر، وہ دیکھیے۔ نواز شریف کی پریس کانفرنس کا تجزیہ، وہ دیکھیے، تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ میں نے ان کے بارے میں بھی بات کی ہے۔ لیکن بیٹے ان کے بارے میں اگر میں بات نہ کرتا اور میں نے واقعی کہیں سے پیسے لیے ہوئے ہیں، لیٹ سے دیٹ کہ کسی نے مجھے ہائر کیا ہے کہ جی عمران خان کو گندا کرنا ہے، لیٹ سے اسرائیل نے ہائر کیا ہے مجھے، CIA نے ہائر کیا ہے مجھے، را نے ہائر کیا ہے مجھے، اور میں ان کے وکیل کی حیثیت سے عمران خان کے اوپر کیچڑ اچھال رہا ہوں۔ بیٹا اس سے بڑا الزام تو نہیں آپ لگا سکیں گے مجھ پہ، ٹھیک ہے؟ اب جو میں نے کہا ہے اس کا جواب دے سکتے ہیں آپ؟ مجھے بتائیں گے کتنی یونیورسٹیاں کھلی، مجھے بتائیں گے کتنے کالجز کھلے، مجھے بتائیں گے کتنے ہاسپٹل کھلے؟ اس کو آپ کتنی آسانی سے گول کر گئے کہ عمران خان کون سا حکومت میں تھا؟ بیٹا پشاور میں ان کی حکومت ہے نا۔ ہے ایمان والو، وہ بات کیوں کہتے ہو جو کر نہیں سکتے؟ میں وزیر اعظم ہاؤس کو لائبریری میں یا غریبوں کے گھر میں تبدیل کر دوں گا، یہ عمران خان کا اپنا نعرہ ہے، اس سے پہلے بھی لگا چکے ہیں، بہت سارے لوگ لگا چکے ہیں، لیکن کسی نے اپنی ناکامی کی وجہ نہیں بتائی، وہ بنی گالا ہو یا جاتی عمرہ۔ آپ کتنے بھی بڑے بڑے محلات بنا لیں، آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وزیر اعظم ہاؤس میں رہیں یا اپنی پسند کے ڈیکوریٹڈ بنی گالا میں رہیں یا جاتی عمرہ میں رہیں، لیکن آپ وزیر اعظم ہاؤس کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ یہ حکومت کی نہیں، یہ ریاست کی املاک ہیں، ریاست کی ملکیت ہیں۔ کہ کسی ایک وزیر اعظم جو 4 سال کے لیے یا 5 سال کے لیے آتا ہے، اس کے کہنے پر اس کی حیثیت کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا بیٹے۔ اور ان لوگوں کو معلوم ہے، ان سے کہو نا کہ مفتی محمود کی طرح سے 2 کمرے کے مکان میں رہیں، اپنا کرتا شلوار خود دھوئیں۔ آپ ان کے بیٹے کو دیکھ کر اس بزرگ پر بھی تنقید کر رہے ہیں۔ بہرحال اب یہاں پر جب اسٹاک ہوم کی بات ہوئی ہے تو تھوڑا سا مجھے اور بھی، وہ جو شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہوتے ہیں، ان میں سے کچھ لوگ ہماری لوکل سیاست میں بھی آ گئے ہیں، یعنی سویڈش سیاست میں بھی فاکلت عہدوں کو انہوں نے سیاسی عہدے سمجھنا شروع کر دیا ہے، یعنی یہ جو یونین ہوتی ہیں ہر کام کی جگہ پر۔ تو جس طرح سے پاکستان میں یونیورسٹیوں میں اور کالجز میں جو یونین ہوتی ہیں اور ایون اس میں فیکٹریوں میں، تو پولیٹیکل پارٹیز جو ہوتی ہیں ان سے ذرا کچھ قریبی تعلقات رکھتی
رکھتی ہیں، لیکن وہ باقاعدہ اس کا حصہ نہیں ہوتی. کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر آپ خود اومبڈسمان ہیں یا حادثات کے تحفظ کے لیے جو نمائندہ ہے وہ بن گئے ہیں تو آپ لوکل کسی سیاسی جماعت کے عہدے پر وہاں پر فائز ہیں. نہیں، اس کا مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگین آئی ایم ٹرائنگ ٹو ٹیچ سم تھنگ. اٹس بیٹر ٹو لرن دین بی شیمڈ لیٹر آن. جب آپ کو پارٹی ہی بلا کر آپ کو بے عزت کر دے کہ ایک سلوگن بنایا ہے پارٹی کا، آپ اس کے اوپر لکھ رہے ہیں ہم سارے جو اس پارٹی کو ووٹ دیں گے. یہ آپ کی دیسی سوچ ہے بھائی، یہ سویڈش سوچ نہیں ہے. سویڈن میں یہ چیز انتہائی معیوب سمجھی جاتی ہے. آپ کو سویڈش پالیٹکس کی سمجھ ہی نہیں ہے. الف بے بھی نہیں. وی alla som tycker att rösta på dem, eller vi alla som tänker att rösta på dem, eller vi alla som ska rösta på dem. No, کہ ہم جو انہیں ووٹ دینے کا سوچ رہے ہیں، ہم جو ان کو ووٹ دیں گے ایک پارٹی کا نام آگے. You cannot do that. اس سویڈن میں انتخابات کے دن جو باہر لائنیں کھڑی ہوتی ہیں، آپ ہر پارٹی کے ریپرزینٹیٹیو سے اس کے وال سیدل یا کینڈیڈیٹ لسٹ لیتے ہیں، سب سے ہاتھ ملا کر سب کو گڈ لک کہہ کر پھر اندر جاتے ہیں، ان میں سے ایک چنتے ہیں اور ڈال کر آ جاتے ہیں. سلوتنا رستر کہلاتے ہیں. یہ سلوتنا وال سیدلر یعنی خفیہ رائے شماری، خفیہ سلوتنا رستر. آپ ان کے 200-300 سال کی روایت کو توڑ رہے ہیں اپنی جہالت میں کہ ایک پیج بنایا ہے کہ ہم جو انہیں ووٹ دیں گے سارے آ جائیں. آپ کو معلوم ہے کہ یہاں کی پارلیمنٹ کا الیکشن جیتنے کے بعد یہاں پر ووٹ آپ کے اپنے ضمیر کی آواز پر ہوتا ہے. اس لیے آپ کبھی کسی سویٹ سے یہ نہیں پوچھتے کہ تم نے کسے ووٹ دیا یا کسے ووٹ دینے کا سوچ رہے ہو. کبھی کبھار شکایت کرتے ہوئے کوئی شخص یہ بتا دیتا ہے کہ میں نے انہیں ووٹ دیا تھا. جو پارٹی کو ریپرزینٹ کرتا ہے وہ تک یہ نہیں بتاتا میں نے کسی کو ووٹ دیا ہے. تو یہ تو رہا عام پبلک کے لیے. اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے جناب، جب ایک آدمی سویڈن میں پارلیمنٹ کا الیکشن جیتنے کے بعد جب وہ پارلیمنٹ میں جاتا ہے تو وہ اپنی پارٹی لائن سے بھی آزاد ہو جاتا ہے. جی ہاں، دوبارہ سنیے، اپنی پارٹی لائن سے بھی آزاد ہو جاتا ہے. اسے صرف اپنے ضمیر کی آواز پر ووٹ دینا ہے، نہ کہ اپنے قائد کے کہنے پر، نہ کہ اپنی پارٹی کی لائن پر. وہ جس موشن کو بہتر سمجھے اس پر ووٹ دے سکتا ہے. پارٹی اس پہ کوئی پریشر، کوئی دباؤ نہیں ڈال سکتی، کوئی تڑی نہیں لگا سکتی، کوئی ہاؤس ٹریڈنگ نہیں ہوتی سویڈن میں. یہی وجہ ہے کہ ایک مینارٹی پارٹی کا بل منظور ہو جاتا ہے اور حکومتی بل اکثر پٹ جاتے ہیں. تقریباً 400 کے قریب موشنز پاس ہوتے ہیں سالانہ، اور اس بات سے کوئی تعلق نہیں ہے کون سا کس کی طرف سے آیا تھا. سب اپنی ذاتی حیثیت سے پارلیمنٹ میں ووٹ دیتے ہیں. اب عام پبلک کو کہہ رہے ہیں کہ آئیں ایک جگہ جمع ہو جائیں. کہاں پر لڑ رہے ہیں آپ الیکشن؟ کس کی کمپین میں حصہ لے رہے ہیں؟ لیکن علم کے اصول میں آپ اس بلندیوں پہ پہنچ چکے ہیں کہ اگر آپ کو بتایا جائے تنہائی میں تو آپ ماننے سے انکار کر رہے ہیں. جی لوگ اسکول کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں. بیٹا اللہ کا شکر ادا کرو، اسکول کھلے ہوئے ہیں، جاؤ جا کے پڑھ لو، تھوڑا سا دیکھ لو. کیوں اس وقت کو آوازیں دے رہے ہو کہ یہاں کے لوگ یہ کہنا شروع کر دیں کہ ان لوگوں کو کسی بھی قسم کی پولیٹیکل اس سے دور رکھا جائے کارروائیوں سے؟ آپ لوگ خود ان کے ہاتھوں میں چابک دے رہے ہیں جو لوگ ریسسٹ ہیں. سویڈن کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا. آپ نے پارٹی وائلیشن بھی کی ہے ان کے چھپے ہوئے سلوگن کے اوپر اپنا ایکسٹرا جملہ ڈال کر اور ایک ایکسٹرا پیج بنا کر کہ ہم جو فلاں پارٹی کے ووٹر. یہ لفظ سویڈن میں معیوب ہے، غیر اخلاقی اور شاید غیر قانونی بھی ہے. ایک حقیقت، یہی نام تھا نا بیٹا آپ کا. اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، آپ کی تصویر کہاں ہے؟ آپ کا نام کہاں ہے؟ آپ کے پیج کی ہر چیز بند کیوں ہے؟ ایوری تھنگ، اینی تھنگ از پرائیویٹ. تو بیٹا یقیناً یہ آپ اپنے لیے نہیں کر رہے نا. اپنے لیے کرتے تو آپ کو احساس ہوتا کہ میری نیک نامی ہوگی یا میری بدنامی ہوگی. جب آپ ایک فرضی نام سے سامنے آ رہے ہیں. ایک حقیقت، عمران خان حکومت میں نہیں ہے، کے پی کے میں حکومت میں نہیں ہے. کیا وزیر اعلیٰ ہاؤس لائبریری بنا دیا یا خٹک صاحب وہاں رہ رہے ہیں یا رہ رہے تھے؟ میں بیٹا انتظار کروں گا، آپ مجھے بتائیے گا کتنے کالجز ہیں نئے، کیونکہ علی محمد چوہان صاحب کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا جب انہیں ٹی وی پہ پوچھا گیا تھا. اور یہ میرا سوال نہیں تھا، یہ ان کا سوال تھا، ٹی وی شو میں ان سے پوچھا گیا تھا. آپ کے پاس ہے تو آپ دے دیجئے. پی ٹی آئی کی کور کمیٹی میں بیٹھے ہوئے مفتی صاحب نے اپنی برات کا اعلان کیا ہے کہ عمران خان کے چوکٹ چومنے کو ہم گناہ سمجھتے ہیں، یہ غلط ہے، غیر شرعی عمل ہے، اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں. تعظیمی ہے تو گناہ ہے اور عبادتاً ہے تو شرک، کفر.
ان کے الفاظ ہیں. ان کے ساتھ دن رات بیٹھنے والا, ان کے 2 نکاح پڑھانے والا, ان کے اس تعظیمی بوسے کا تو یہ فتویٰ دے رہے ہیں. مراد سعید صاحب فرماتے ہیں کہ اگر تعظیمی بوسہ دیا جائے یا ایک دوسرے کو سجدہ کیا جائے تو غلط نہیں ہے. اب معلوم نہیں انہوں نے کہا یا نہیں کہا, ان کی تصویر کے ساتھ یہ وائرل ہوا ہے, I don't know. اس لیے اگر انہوں نے نہیں کہا تو وہ بری ذمہ ہیں اپنے اس اعلان سے, کیونکہ میں جانتا ہوں کہ بہت ساری غلط حرکتیں ہو رہی ہیں. جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا کہ عمران خان صاحب کی تصویر اس بزنس مین کے ساتھ لگا کر میرے ایک بہت قریبی نے مجھے بھیجی کہ اسرائیل کے وزیر اعظم کے ساتھ پہلے پاکستانی. بےہودہ حرکت. تو ہو سکتا ہے کہ یہ بیان بھی ایسا ہی ہو جس کے اتنے چانسز نہیں ہیں, لیکن اگر غلط بیان ہے تو وہ بری ذمہ ہیں, اور اگر صحیح ہے تو ان پر بھی توبہ واجب ہے. قرآن پاک میں بہت سی جگہوں پر لفظ سجدہ بھی موجود نہیں ہے, اور اللہ کے آگے جھکنے والوں کے ساتھ جھکتے ہیں, اور ہم ایک دوسرے کے آگے نہ جھکیں بلکہ ایک اللہ کی عبادت کریں. تو وہاں لفظ سجدہ موجود نہیں ہے, وہاں لفظ جھکنا ہے. تو آپ تعظیمی طور پر بھی کسی کے آگے نہیں جھک سکتے. یہ وہ سر ہیں جو کٹ جاتے ہیں لیکن خم نہیں ہوتے. کیا آپ یہ عمران خان صاحب کے سر کے بارے میں کہہ سکتے ہیں؟ اب بابا غلام فرید کے آگے نیکی, بزرگی, ولایت ختم تو نہیں ہو گئی نا کہ قیامت تک ان سے بڑا کوئی بزرگ نہیں آ سکتا. ہو سکتا ہے کوئی اور بھی آ جائے, وہ شنڈری والے بابا کی طرح سے وہ زندہ بھی ہو تو عمران خان صاحب اس کے پیر پکڑ کے بیٹھے رہیں گے, کیونکہ ان کے سامنے تو وزارت عظمیٰ کی کرسی پر بیٹھنا تو بڑا معیوب ہوگا نا. تو وہاں پر انہیں بٹھا دیں گے, خود زمین پہ بیٹھیں گے. پھر آپ توجہ دیجئے گا کہ ہم نے عمران خان کو چنا, یہ جس کو مرضی بٹھائے, جیسے خاقان عباسی صاحب فرما رہے ہیں. میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کے بعد اسے اتنے دن حکومت کرنے دی گئی, جب ایک آدمی نے اوتھ لیتے ہی سے کہہ دیا کہ میرا وزیر اعظم وہ ہے, جبکہ اوتھ اسے منع کرتا ہے کہ وہ حکومتی معاملات کسی کے ساتھ ڈسکس نہیں کر سکتا, تو وہ پاکستان کا وزیر اعظم ہی اسے مان رہا ہے. بہرحال بہت صفائی کی ضرورت ہے بیٹے. اس موجودہ سسٹم نے ان لوگوں کو تو یہ اجازت دی ہوئی ہے کہ یہ ایک نابالغ بچے کو لا کر کسی پارٹی کا چیئرمین مسلط کر کے بٹھا دیں, یا غیر منتخب کسی لڑکی کے ہاتھوں قومی خزانے کو بٹوانے کا کام اس کے سپرد کر دیں, اس کی ذاتی پی آر کے لیے قومی خزانہ استعمال کریں کہ یہ لیپ ٹاپ تم بانٹو گی کس حیثیت میں, اور پھر 2 سال کے اندر اسے قومی اسمبلی کا الیکشن لڑانے کے لیے ٹکٹ دے دیا جائے, اور بار بار اس کی سہولت کے لیے حلقے تبدیل کیے جائیں. تو جو لوگ اس چیز کو غلط سمجھتے ہیں ان کے پاس یہ اختیار نہیں کہ وہ کہیں سے ایک بندے کو ایک دم اتنا اوپر لے آئیں, اس کے لیے ایک بہت طویل پروسیس ہے. اس لیے عمران خان از ناٹ اے فیوریٹ. اس غلط فہمی سے پلیز ابھی ہمارا شعور اتنا مجروح نہیں ہوا, ہیں کچھ لوگ ان چیزوں کو سمجھنے والے. تو عمران خان کو اگر ووٹ ملیں گے تو اس میں میجورٹی اس سٹیٹس کو کی نفرت کے ووٹ ہوں گے, نہ کہ عمران خان کی پسندیدگی کے ووٹ انہیں ملیں گے. یہ سمجھ لیجئے آپ بات. ان کی غلطیوں سے درگزر اس لیے کیا جا رہا ہے کہ کم از کم ان قذاقوں سے پیچھا چھوٹ جائے. انگریزی میں ایک چیز کہلاتی ہے کامن اینمی. سو دیز پروفیشنلز آر کامن اینیمیز. امید ہے یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی. کلبھوشن یادو کے معاملے میں خاموش رہنے والے شخص کے حمایتی, عدالت سے نااہل ہونے والے شخص کے حمایتی, جھوٹی مریم نواز شریف کے حمایتی. باقی جھوٹ, کیلبری فنڈز وغیرہ, فوجری وغیرہ, وہ تو خیر ڈائریکٹ جرم ہے, ان پر بات نہیں کر رہا ہوں. میں صرف ابھی اس پر بات کر رہا ہوں کہ یہ لوگ کہاں سے میری جائیداد لے آئے ہیں. اس جھوٹی کے حمایتی جو میرے پیج پر آ کے کہتے ہیں روک سکو تو روک لو, جن کی بیگم کے فیس بک پر اسی عید کارڈ کا حصہ ہے جس میں بھارت کا جھنڈا لگا ہوا ہے, عید مبارک کہنے کے لیے جو کارڈ انہوں نے استعمال کیا اس کے اوپر بھارت کا جھنڈا ہے, اور اسی کو انہوں نے اپنے پیج کی پروفائل پک کے طور پر بھی لگایا ہوا. کیا اس الیکشن کے بعد میں ان غداروں کو اپنا رشتہ دار قرار دوں؟ میرا ایک معیار ہے, ایک قومی غیرت ہے, میرا ایک ذاتی تشخص ہے. میں آپ کے اس ہپوکریٹیکل سو کال لبرلزم کے جھانسے میں نہیں آ سکتا. یو کین ناٹ بلیک میل می کہ جی یہ الیکشن کی بات ہے, الیکشن کے بعد نہیں 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 نہیں. میں صرف یہ نہیں دیکھتا کہ کیا کہا جا رہا ہے, میں یہ بھی دیکھتا ہوں کہ کون کہہ رہا. اگر ایک مفتی صاحب مجھے ایلواڈون دیں کہ یہ کھا لیجئے آپ کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی, تو کہوں گا بھائی ان کے ایمان میں کوئی وہ ہے, انہوں نے مجھے دم کرنے کا مشورہ نہیں دیا, ان کا یقین گولیوں پہ زیادہ ہے. یا اگر کوئی
کوئی لادین کمیونسٹ اگر مجھے کہتا ہے کہ یہ الواڈون نہیں کھاؤ، تم سورہ فاتحہ کا دم کر لو، تو مجھے یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ یہ اس حد تک اسلام دشمن ہے کہ یہ نہیں چاہتا کہ ایک مسلمان کے اوپر بھی الواڈون ضائع ہو، تو مجھے دم کی طرف بھیج رہا ہے کیونکہ وہ اس کے عقیدے میں نہیں ہے۔ تو صحیح بات ہے، غلط طرف سے آ رہی ہے، تو اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ تو جناب امیر المومنین حضرت علی کا فرمان ہے کہ صحیح بات ہے لیکن غلط وقت پر ہے۔ تو الیکشن ختم ہونے سے پہلے جو اعلانیہ غلطیاں کی ہیں اس کی اعلانیہ تلافی بھی کیجئے، ورنہ میرے نزدیک آپ کا معیار ہمیشہ وہی رہے گا کہ جھوٹے پر اللہ نے لعنت کی ہے، اور اس لعنت کا کم از کم اتنا اثر تو ہو کہ میرے تعلقات پر بھی پڑے۔ اگر میری کوئی حیثیت ہے آپ کی زندگیوں میں، میری دوستی کی، میرے رشتے کی، میرے تعلقات کی، تو یقیناً آپ کم از کم میرے آگے اس چیز سے سرخرو ہوں گے، ورنہ تم اللہ کو بھول گئے، ہم تمہیں بھول۔ ہماری محبت بھی اللہ کے لیے، ہماری نفرت بھی اللہ، اور خبردار کسی کی محبت میں اتنے آگے مت بڑھ جاؤ کہ تم حدود الہی کو بھول جاؤ، اور کسی کی نفرت میں اتنے آگے مت